بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاست حسین باد شاست حسین، دینست حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لائی لاست حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزاداران امام، خیسر باغ بامبے کی 3rd مجلس 1447 ہجرہ، 3 محرم کی مجلس ہے. دن گزرنے کے بعد رات کی، رات بھی آدھی رات ہو گئی اور اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے. ٹیکنیکلی بامبے کی یہ آخری مجلس ہے آج کی رات کی. مسلسل خواجہ اجمیری کی اس ربائی کے اوپر میں آپ سے معروضے کر رہا کہ خواجہ صاحب نے جو مولا حسین کی شان میں لکھا، پتہ نہیں کیا اجر مل رہا ان کو وہاں پہ. دنیا میں یہ نظر آیا کہ وہ زندہ رہ گئے، سارے وہ لوگ ختم ہو گئے کہ جو مولا حسین کے خلاف تھے. ایون وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتا تھا، اسی شہر کا رہنے والا، لیکن حشر یہ ہوا کہ شہر سے باہر چلا گیا. جس نے یزید کا ساتھ دیا اس کا حشر یہ ہونے والا ہے. جو حسین کا ساتھ دیں گے وہ زندہ رہیں گے. مولا حسین ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین نے کسی شہر پہ، کسی ملک پہ حکومت نہیں کی. مولا حسین کی حکومت انسانوں کے دلوں پر تھی. آج بھی حسین انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو، جو حسینی ہے وہ ہمیشہ حسینی رہتا ہے. تو کوشش یہ کرو، میرے یوتھ کو بول رہا کہ مولا حسین کے لیے دعا کرتے رہو، اپنے لیے کہ حسین کی شفاعت مل جائے. یہ دعا ہمیشہ پڑھو. میں زینبیہ میں اس دعا کے اوپر میرا 5 بجے کا جو عشرہ ہے زینبیہ امام بارگاہ کا، وہاں پہ اسی دعا پہ پڑھا. لیکن آج آپ کو خیسر باغ میں آج مولا حسین کی شفاعت بتاتا کہ کیسے حسین شافی ہے، کیسے مولا حسین اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتمداروں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کے شفاعت کیسے کرتے. ایک دعا ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بہت عجیب دعا ہے، 2 جملے بس اس میں کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے. آہستہ مت بولو. زیارت مولا حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے. اس صلوات کی برکت سے اللہ اس سال تم کو 40 کی زیارت نصیب. 40 کی زیارت کے لیے ایک جملہ بول دیتا، پہلے سن لو غور سے. سارے مجمع کو، جتنے خیسر باغ میں سن رہے اور جو مجھے لائیو ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر سن رہے، 10 یا 12 چینلز اس وقت مجھے لائیو بتا رہے، پوری دنیا سن رہی، جہاں سے میسیجز آ رہے کہ ہم خیسر باغ کی مجلس سن رہے. تو سنو، زیارت 40 اگر چاہتے ہو کہ یہ سال آپ کریں، چاہتے ہو؟ ارے بولو یار. اگر زیارت 40 کرنا چاہتے تو ایک چھوٹا ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک کرو. یو ٹرسٹ می، میں ممبر سے بول رہا ہوں. بامبے کے میں کئی واقعات آپ کو بتا سکتا. میں نے 4-5 سال پہلے رضوی کالج میں بولا تھا. ہوم ورک کیا ہے؟ عاشورے کے بعد 11 محرم سے اس نیت کے ساتھ زیارت 40 پڑھو. مولا حسین کی زیارت 4 منٹ کی زیارت ہے، 4 منٹ کی. اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ مولا حسین اس سال کا 40 آپ مجھے بلا لو،
مومن کے لیے مومن کی پہچان یہ ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، 11ویں امام کے جملے۔ 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامات مومن میں یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو کوشش کرو زیارت 40 40 دن 40 تک پڑھنا، نیت کر لو کہ مولا حسین میں آپ کی زیارت پڑھ رہا، میں زیارت پڑھ رہا، مجھے آپ اس سال کا 40 کرا دو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، پیسے رہو یا نہیں رہو، حسین مسبب الاسباب کا مظہر ہے، حسین اسباب پیدا کریں گے، حالات بدلیں گے اور آپ کو زیارت 40 ہوگی۔ اگر حسین بلانا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کوشش کرو زیارت 40۔ اگر آپ کو زیارت 40 پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ڈیوائن پل کے اوپر جاؤ، سب کے پاس سمارٹ فون ہے، ڈیوائن پل پہ جاؤ، پہلی جو زیارت ہے وہ زیارت 40 ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے انگلش میں، آپ آڈیو لگا لو اس کا، کھڑے ہو جاؤ۔ زیارت 40 اتنے بڑے مجمع سے خیصر باغ میں 4 محرم کی مجلس میں بول رہا کہ تم زیارت ہوتی ہے 100% ہوتی ہے، انلیس تم زیارت نہیں پڑھ رہے، دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو گے حسین دیتے کیا ہے۔ زیارت 40 اگر یہ سال ہو جائے تو ہماری تو ڈیسٹینی بدل جائے۔ حسین کی زیارت کے لیے جب میں بولا تو ایک واقعہ بیان کرتا کہ زیارت مولا حسین کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی تمہاری زندگی کو بدل سکتی، کتنی چینج لا سکتے، تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے، لائف بدل جائے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہے کہ زیارت امام حسین تقدیر کو کیسے بدلتی ہے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو جاؤ حسین کی چوکھٹ پہ، دیکھیے آپ اس میں تعجب مت کرو کہ کیسے بدلے گی، میری تقدیر میں نہیں ہے۔ بابا تقدیروں کا لکھنے والا یہ ہے، اس راہب کے پاس تقدیر میں بچے نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے، نہ بیٹی تھی، سرکار کے پاس آیا اور کیا کہا اس نے کہ مجھے اولاد چاہیے۔ اللہ کے رسول جو عالمین کا رحمت بن کر آیا، جو ایک لمحے میں اس کی تقدیر کو بدل سکتا تھا، لیکن رسول اللہ کو حسین کے مقام کو بتانا تھا کہ مقام حسین کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ یہ کہا، بڑا مایوس ہوا، وہ اٹھا محفل سے، مولا حسین سے ملاقات ہو گئی، بچپنا ہے، مشہور واقعہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ حسین نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں آیا تھا بڑی امید کے ساتھ آپ کے نانا کے پاس، لیکن نانا نے کہہ دیا کہ میری تقدیر میں نہیں ہے۔ کہا کیا مانگنے آیا تھا؟ کہا مجھے اولاد دے دے، مجھے اللہ اولاد دے دے۔ جب یہ کہا تو کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بیٹا چاہیے۔ تو حسین نے کہا میں نے ایک بیٹا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ حسین نے کہا دوسرا بیٹا دیا۔ 7 بیٹوں کے لیے کہا، جبرائیل آگے کہا کہ اے میرے حبیب حسین جب تک بولتے رہیں گے ہم دیتے رہیں گے۔ تب سمجھے تم، تقدیروں کو بدلنے والا ہے، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔